آج جو ہم دیکھیں گے بک آف پرووربس میں سے لیزی مین آف پرووربس یا سلاٹ فل، انگلش میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے سست آدمی کے لیے، وہ ہے سلاٹ فل استعمال کیا گیا. انگلش بائبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس لفظ کا جو میننگ ہے، سلاٹ فل جو میننگ لفظ ہے، نیکسٹ پہ ہم وی ول لک ایٹ دا میننگ آف دیٹ، اس کا مطلب ہمیں کیا ملتا ہے. سو دا ورڈ دیٹ از یوزڈ از سلاٹ فل. انگلش میں جو لفظ استعمال ہوا ہے سست کے لیے یا کاہل کے لیے، یہ لفظ استعمال خداوند کے کلام میں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ پہ ہم دیکھیں گے وی ول لک ایٹ دا میننگ. اٹ مینس ان ایکٹیو، sluggard, to lean idly, unwillingness to labor. مطلب وہ شخص جو ایکٹیولی کام نہیں کرتا، سست ہے، کاہل ہے، یا محنت جسے کہتے ہیں محنت سے وہ کتراتا ہے، محنت کرنا نہیں مانگتا، اس کو کاہل کہا گیا ہے یا اس کو سلاٹ فل کہا گیا ہے. دیٹس دا ورڈ بینگ یوز. ٹھیک ہے، اب ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے پیدائش اس کا 3 باب. اینڈ وی گو ٹو دا نیکسٹ ون. پیدائش دیکھیے آپ اس کا 3 باب، چیپٹر نمبر 3 اینڈ ورس نمبر 19. تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا. So life with hard labor has been God's given sentence since his fall into sin. آدمی جب سے گناہ میں گر گیا اس وقت سے خدا نے ہر ایک آدمی کے لیے مقرر کیا ہے کہ وہ جیسے کلام میں ہمیں لکھا ہے کہ مشقت کی روٹی کھائے گا. تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تم کو لوٹ نہ جائے. تو اگین یاد رکھیں کہ میں اور آپ ایسے ٹائم فریم میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ جو یہاں پہ لفظ لکھا ہے نا جس طرح کہ اپنے منہ کی پسینے کی روٹی کھائے گا، لوگ اس طرح کی محنت کرنا نہیں مانگتے. They just don't want to do it. وہ چاہتے ہیں ہمیں آسانی سے پیسہ مل جائے اور جسے کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی زیادہ محنت نہ کرنی پڑے. But this is what God said. خدا نے کہا تھا یہ نجات یافتہ لوگوں کے لیے بھی ہے اور غیر نجات یافتہ لوگوں کے لیے بھی ہے. The principle is for everybody. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی چرچ جاتا ہے کوئی چرچ نہیں جاتا، اس سے کوئی فرق نہیں، کسی کا بپتسمہ ہوا ہے نہیں ہوا، it doesn't matter. It's for everybody. سب کے لیے ہے خداوند کے. somehow لوگوں کے ذہن میں لوگوں نے یہ بٹھا لیا کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ، یا جو چرچ گوئنگ لوگ ہیں ان کو محنت نہیں کرنی پڑتی، یہ غلط خیال ہے. It's for everybody. دیکھیں کیا لکھا ہے، تو اپنے منہ کی پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو نوروزی کیا کہا کہ اینڈ تک till he dies pretty much. Of course ہمارے معاشرے میں آدمی جسے کہنا چاہیے جیسے ہی ان کے بچے کمانے لگ جاتے ہیں یا تو وہ کام ڈھیلے ہاتھ سے پھر کرتے ہیں یا جس طریقے سے پہلے محنت کرتے تھے ویسے نہیں اب کرتے. لیکن اگر وہ اسی محنت کو ویسے ہی جاری رکھیں تو یہ جو سچویشن جو میں اور آپ دیکھتے ہیں یہ نہ ہو. It would not happen because that's not God's design. خدا کا یہ ڈیزائن ہے ہی نہیں. کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ویل اگر ہمارے ینگ جنریشن اگر ہماری لیے شرمندگی کی بات ہے، ہمارے لیے شرمندگی کی پتہ کیا بات ہے؟ اگر پیرنٹ ہیلتھی ہے اور کام نہیں کرتے، باپ ہیلتھی اور کام نہیں کرتے، شرمندگی کی بات یہ ہے. اس کا مطلب وہ ناکارہ ہے. That's what it means. یہ شرمندگی نہیں ہے کہ وہ کام کرنا تو اچھی چیز ہے، اٹس اے گڈ تھنگ. ہاں کسی کی صحت خراب ہو جائے اور واقعی جب کوئی ضعیف ہو جائے اور چل پھر نہیں سکتا، مے بی اس کو نظر نہیں آتا، مے بی اس کو دیر از ایشوز دیٹ کم اولڈ ایج کے ساتھ، اور واقعی اب وہ دیٹس انڈرسٹینڈیبل. بٹ ادر دین دیٹ خدا کے کلام کے مطابق دیکھیے کیا لکھا ہے، جب تک کہ تو پھر زمین میں واپس لوٹ نہ جائے. دس از واٹ دی ورڈ آف گاڈ ٹیچز اس، کہ خدا کے کلام کا ایک اصول ہے جو خدا نے مجھے اور آپ کو سکھایا ہے کام کرنے کے بارے میں. ٹھیک ہے، ناؤ وی موو آن اینڈ لک ایٹ دی نیکسٹ تھنگ. Proverbs chapter 14 and verse 23. آئیے اس کو دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں. اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو اس کو کھولیں آپ.
Proverbs chapter 14 امثال اور اس کا 14 باب. اینڈ ورس نمبر 23 کو آپ دیکھیں, یہاں پہ لکھا ہے کہ ہر طرح کی محنت میں نفع ہے, پر منہ کی باتوں میں محض محتاجی ہے. ان آل لیبر. نوٹس جب خدا کے کلام میں لیبر لفظ ملتا ہے نا تو وہ مشقت ہے, یعنی محنت ہے. وی ڈونٹ ریئلائز کہ جو ورڈ لیبر استعمال کیا گیا وہ صرف محنت بلکہ بہت زیادہ محنت ہے. دیٹس واٹ اٹس ٹاکنگ اباؤٹ رائٹ ہیئر, کہ ہر طرح کی محنت میں نفع ہے پر منہ کی باتوں میں محض محتاجی ہے. This was the word of God. So next statement جو ہم دیکھیں گے, the next statement is hard work is an essential part of being able to enjoy the blessings of God. اگر میں اور آپ خدا کی blessings کو واقعی enjoy کرنا چاہتے ہیں, I'm talking about enjoying it. ایک تو blessings لوگوں کو مل جاتی لیکن وہ ان کو enjoy نہیں کرتے. ایک وہ blessings ہے کہ لوگ ان کو enjoy کرتے. Let me give you an example. ایک blessing ہے کہ کسی کا برتھ ڈے کیک آئے, سارے بڑے خوش ہوئے, یہ blessings کو enjoy کر رہے ہیں. ایک blessing میں 5-6 کیک آئے, کوئی کھا ہی نہیں رہا, مجھے یہ نہیں پسند, مجھے یہ نہیں پسند, مجھے یہ نہیں پسند. You know what that is? They're not enjoying the blessing. دیکھو خدا نے کہا ہے جو محنت سے کماتا ہے وہ blessings کو enjoy کرتا ہے. They actually enjoy the blessing. چاہے وہ چھوٹی سی ہو, وہ اتنے خوش ہیں, they're just thankful for that. They're enjoying the blessings of God. That's what it is. جس دور میں اور آپ ویسے میجورٹی یہ جو جنریشن ہے نا, یہ blessings کو enjoy نہیں کرتے. آپ اچھے سے اچھے کھانا بھی بچوں کو کھلا دیں اور اگر لائک ہے ہم تو یہ نہیں پسند, ہمیں تو وہ نہیں پسند, ہمیں تو وہ نہیں پسند. چرچ میں بھی اپنی ایکٹیویٹیز کرتے, بہت سارے لوگوں نے منہ بنائے ہوتے ہیں, ہم تو جو یہ کھاتے ہی نہیں, ہم تو یہ نہیں پسند, وہ نہیں پسند. You know what they're doing? They're not enjoying them. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا کی blessing کو کیسے enjoy کرنا ہے. محروم ہے اس چیز سے. They're actually missing out. ایک وقت آئے جس سے پوچھنا بھی نہیں ہے آپ کو. You know, and then what they'll do? اور پھر نہیں, ہمارے ساتھ تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ آپ کی بہت غلط فہمی ہے کہ جو ناشکرا ہوتا ہے اس کا انجام کبھی بھی نہیں اچھا ہوتا ہے. It's never good. They don't, like I said, most people don't know how to enjoy the blessing. ان کو تو 5 منٹ تسلی سے بیٹھ کر انجوائے کرنا آتا ہی نہیں ہے. They don't know it. وہ غلط چیزوں میں ہی بس انجوائے کرتے ہیں, غلط کاموں میں, غلط پلاننگ میں, دھوکے بازی میں, فریب میں, ایک دوسرے کو ایسے الٹے سیدھے ٹیکسٹ میسیجز کر, بس اسی میں انجوائے کرتے ہیں. وہ جسے کہنا چاہیے پراپر چیز جو خدا کی طرف سے ملی ہے نا, they don't enjoy it. You know one reason why that is, کیونکہ جب کسی نے محنت نہیں کی ہوتی نا, کیونکہ یہ خدا نے پتہ پرومس کس کے ساتھ کیا ہے, جس نے محنت کی ہے کہ وہ blessings کو ایکچولی انجوائے کرے گا. Actually enjoy it. He'll be thankful for it. Let's look at another verse, Proverbs chapter 13 and verse number 4. امثال اس کا 13 باب, آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں, اور اس کی 4 آیت. The soul of the sluggard بھی لفظ استعمال کیا گیا سست کے لیے, کاہل کے لیے. Sluggard is actually someone who actually walks very slow, in a sense, ہم کہہ سکتے ہیں. The soul of the sluggard desireth and has nothing, but the soul of the diligent shall be made fat. آئیے دیکھیں اس کو 13 باب اور اس کی 4 ورس کی ٹرانسلیشن کو دیکھیں. سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا, صادق لیکن محنتی کی نیند کی جان پروا ہوگی. That means the one that actually work will be getting good stuff because he's worked for it, کیونکہ اس نے اس کے لیے محنت کی ہے. لیکن جو سست آدمی ہے وہ خواہشات تو بڑی رکھتا ہے, لیکن at the end he has nothing. At the end he has nothing. Okay, now let's move on. آگے کی طرف چلتے ہیں لیسن میں. تو ایک سست آدمی کے بارے میں خداوند کے کلام میں سے کچھ آیات دیکھیں گے. A lazy man sleeps a lot. سست آدمی جو ہے بہت زیادہ سوتا ہے.
Proverbs chapter number 6, آئیے اس کو دیکھیں. Proverbs chapter number 6, انسان اور اس کا 6واں باب, اور ہم دیکھیں گے اس کی 6 آیت سے لے کے 9 آیت تک. دیکھیے گا یہاں پہ یوں لکھا ہے, اے کاہل چونٹی کے پاس جا, اس کی روشوں پر غور کر اور دانش مند بن, جو باوجود یہ کہ اس کا نہ کوئی سردار, نہ ناظر, نہ حاکم گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے, اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے. اے کاہل تو کب تک پڑا رہے گا, تو نیند سے کب اٹھے گا؟ تھوڑی سی نیند, ایک اور جھپکی, ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ. اسی طرح تیری مفلسی راہزاں کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی. تو خداوند کا کلام جو ہے ہمیں ایک سست آدمی کے کاموں کا, اس کو ایک آگاہی دی جا رہی کہ ایک چونٹی کو جا کے ذرا دیکھیں کہ کس طرح وہ کام کو کرتی ہے بغیر کسی مینجمنٹ کے, اور اس سے سیکھو. آئیے دیکھیے ایک اور چیز, Proverbs 24 دیکھیے گا, مثال اس کا چیپٹر نمبر 24. Let's look at that, and verse number 33 and verse number 34 دیکھیے گا. مثال 24 باب verse 33 verse 34. تھوڑی سی نیند, ایک اور جھپکی. تو مجھے چرچ کے لوگ یاد آ گئے. تھوڑی سی نیند, ایک اور جھپکی, ذرا پڑے رہنے پر ہاتھ پر. یہ ہماری سروسز کے دوران یہ بڑا نظر آتا ہے, تھوڑی سی نیند, ایک اور جھپکی. مے بی بریکٹس میں ہمیں ڈال دینا چاہیے ڈیفینس بیپٹسٹ میں. تھوڑی سی نیند, ایک اور جھپکی, ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ. اسی طرح تیری مفلسی راہزاں کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی. اگین خداوند کا کلام جو مجھے اور آپ کو دکھا رہا ہے, ایک سست آدمی کی نشانی بتا رہا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. He sleeps a lot. آئیے دیکھیں اب ایک اور چیز نیکسٹ میں ہم دیکھیں گے ایک سست آدمی کے بارے میں. He talks a lot. وہ بولتا بہت زیادہ ہے. آئیے دیکھیں چیپٹر 14 اینڈ ورس نمبر 23. 14 باب اور اس کی ورس 23 میں ہمیں یوں ملتا ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کو پہلے کہ ہر طرح کی محنت میں نفع, پر آگے دیکھیں کیا لکھا ہے, پر منہ کی باتوں میں. منہ کی باتوں میں وہ they have a suggestion for everything. چاہے ان سے کبھی کو پوچھے یا نہ پوچھے, ان کے پاس بڑے مشورے ہیں. پر منہ کی باتوں میں دیکھیں آگے کیا لکھا ہے, محض محتاجی ہے. کہ جو محنت کرنے والا ہے نا, جو صحیح محنت کرنے والا ہے, اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. میں کسی سے ایک دفعہ بات کر رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہے, ہر کوئی ہر کسی کے میٹر میں دخل دے رہا ہوتا ہے. دوسری کنٹریز میں لوگوں کے پاس تو ٹائم ہے, دے آر ورکنگ سو ہارڈ. وہ اتنی محنت کرے پھر بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, مطلب مشکل سے ان کا گزارا ہو رہا ہے. دے ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو انٹرفیئر ادر پیپل. میں نے کہا یہاں لوگوں کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. ہر کوئی کسی کے ہر کوئی ایک بھائی دوسرے بھائی کے میٹرز میں انٹرفیئر کر رہا ہے, ایک بہن دوسری بہن کے میٹرز میں. بھائی اپنے مسئلے تو حل کرو, دوسروں کے میٹرز میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے, لوگوں کے پاس یہاں ٹائم بہت ہے. جس طریقے سے محنت کرنی چاہیے نا, میجورٹی تو کرتے, جو واقعی محنت کر رہے ہیں نا وہ نہیں انٹرفیئر کرتے میٹر. ان کو وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. دے ڈونٹ ہیو ٹائم فار اٹ. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کیونکہ ان کا فوکس جو ہے اپنی خدمت پر ہے, اپنی محنت پر ہے. But those who have time, that's what they say, منہ کی باتوں میں کیا ہے, محتاجی ہے. سست آدمی کی, کیونکہ وہ بولتا بہت ہے, talks a lot. آئیے دیکھیں ایک اور چیز دیکھیں about a lazy man. A lazy man will find an excuse. اس کے پاس ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ اس کو مل جائے. آئیے دیکھیں Proverbs 22 and verse number 13. سست آدمی کہتا ہے باہر شیر کھڑا ہے, میں گلیوں میں پھاڑا جاؤں گا. آئیے دیکھیں 20 باب اور اس کی 4 آیت. کاہل آدمی جاڑے کے باعث ہل نہیں چلاتا, اس لیے فصل کاٹنے کے وقت وہ بھیک مانگے گا
اور کچھ نہ پائے گا. اب اس کے پاس تو ہر بات کے لیے بہانہ ہے. سردی ہے تو بہانہ ہے, گرمی ہے تو بہانہ ہے, اور کچھ نہیں تو گلی میں شیر ہے. There's always an excuse. جس سے کام نہیں کرنا, he will always find an excuse why he can't work. So مجھے اور آپ کو جو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے نا کہ خداوند کے کلام میں جو مجھے اور آپ کو سکھایا گیا ہے, اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہے نا تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارا شمار کاہل لوگوں میں تو نہیں ہے, سست لوگوں میں تو نہیں ہے. Sleeps a lot, talks a lot, finds an excuse. آئیے دیکھیں مزید نیکسٹ خداوند کا کلام ایک لیزی مین کے بارے میں کیا. Let's look at 24. A lazy man does not take care of his resources. یعنی کہ جو اس کے پاس چیزیں ہیں وہ تو ان کی بھی ٹیک کیئر نہیں کرتا. Let's look at an example. آئیے دیکھیں Proverbs chapter 24. Proverbs chapter 24 and verse number 30. اس کی 30 آیت کو دیکھیں گے. دیکھیں کیا لکھا ہے. میں کاہل کے کھیت کے اور بے عقل کے پاکستان کے پاس سے گزرا. یعنی کہ یہ وہ چیز ہے جو اس کی اپنی ہے, کاہل کی اور بے عقل کی. دیکھو کیا لکھا ہے. اور دیکھو وہ سب کا سب کانٹوں سے بھرا تھا اور بچھو بوٹی سے ڈھکا تھا اور ان کی سنگین دیوار گرائی گئی تھی. تو یعنی کہ جو اس کے پاس ہے اٹس ان ریئلی بیڈ شیپ. وہ تو اپنی چیزوں کی ٹیک کیئر بھی نہیں کرتا. کون ہے یہ کاہل آدمی ہے, یہ بے عقل ہے. پھر بعد میں دیکھیے کیا لکھا ہے ورس 32 میں. دیکھیے کیا لکھا ہے. تب میں نے دیکھا اور اس پر خوب غور کیا, ہاں میں نے اس پر نگاہ کی اور عبرت پائی. کیا اس نے what was the conclusion؟ یہ جو سب اس نے دیکھا کہ اس کے پاس جو ہے وہ تو اس کی بھی ٹیک کیئر نہیں کر رہا. دیکھیے آگے کیا لکھا ہے. تھوڑی سی نیند ایک اور جھپکی, ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ, اسی طرح تیری مفلسی رازاں کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی. تو خداوند کا کلام ہمیں جو سکھا رہا ہے کاہل آدمی کے بارے میں یا بے عقل آدمی کے بارے میں کہ جو اس کے ریسورسز ہیں, جو اس کے پاس چیزیں ہیں, وہ تو اس کی بھی ٹیک کیئر نہیں کر رہا. ہی از ناٹ ایون ٹیکنگ کیئر آف دیٹ. یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ ایک سست آدمی کی نشانی ہے کہ اپنے چیزوں کی بھی ٹیک کیئر وہ کر نہیں ہے. دوسروں کی تو بات ہی بہت بڑی ہے. سو دیر از سم تھنگز وی نیڈ ٹو نو. کچھ چیزیں کہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کیونکہ آگے نیکسٹ دیجیے گا اس کو. وی شوڈ نو ویل دا ڈفرنس بٹوین ایسٹ اینڈ لائبلٹی. اب آپ کہیں گے واٹس ایسٹ اینڈ واٹس لائبلٹی, یہ دو چیزیں ہیں, ہمیں اس کے بارے میں فرق کا پتہ ہونا چاہیے. اچھا یہ دیکھتے ہیں لیٹس سی واٹ دا ڈفرنس از بٹوین دا ٹو تھنگز. ناؤ این ایسٹ از سم تھنگ یو اون. ایک چیز جس کے آپ مالک ہیں, یعنی کہ وہ چیز آپ کے پاس ہے, اس کو ہم ایسٹ کہہ سکتے ہیں. اچھا نیکسٹ میں ہم دیکھیں گے the second one is the liability. liability کیا ہے؟ وہ چیز ہے جس کو آپ کو دینا ہے. فار ایگزامپل یو owe. ہم یہ کہہ سکتے ہیں لائبلٹی ہر کسی کی ہے. جہاں پہ آپ رہ رہے ہو وہاں کا بجلی کا بل بھی دینا ہے. جسے کہنا چاہیے اگر گیس کا بل ہے تو وہ بھی دینا ہے. اگر بجلی چوری کی ہے تو آئی گیس تھوڑا سا تو شاید اس کا بھی دینا ہی پڑتا ہے. ادھر میں دینا ہے. جو چوری کی کر رہے ہیں they still have to give. جو بھی آپ کے, اگر آپ کا لیٹ سے رینٹ پہ رہ رہے ہیں, کرائے پہ رہ رہے ہیں, تو کرایہ بھی آپ کو دینا ہی دینا ہے. that's a liability. یعنی کہ یہ چیزیں آپ کو کرنی ہے لازمی. so there's a difference between them. ان دونوں کے درمیان ایک ڈفرنس ہے. تو جو ہماری 5 چیزیں ہیں اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, جو ایسٹس ہمارے پاس, کیونکہ مشکل کے وقت وہ کام آ سکتی ہے. اگر ایک مشکل کے وقت جو ایسٹ ہے آپ کے پاس, آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہو. بجائے کسی سے قرضہ لو, ایک چیز کو بیچ دو. لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے تھے.
They keep saving their assets اور قرضے پہلے دبتے چلے جاتے ہیں. But what they should do is sell their assets instead of being in debt. But the idea is کہ جو چیز ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ وہ وہی چیز ہو سکتا ہے مشکل کے وقت ہمارے کام آ جائے، مشکل کے وقت ہمارے کام آ سکتی ہے. اب جو لائبلٹیز ہے وہ تو ہمیں کرنی ہے. اگر آپ کرایہ نہیں دو گے تو ایونچولی تو مالک مکان نکال دے گا یا لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا. تو بلز پے نہیں کریں گے تو وہ بھی ایک ایشو، کو دینا تو دینا ہی ہے، ہم 1 مہینے بعد دیں 2 مہینے بعد دیں، either way you have to give it, you can't run from it. تو ہمیں ان دونوں چیزوں کے فرق کا پتہ ہونا چاہیے. realize this کہ جو ایز اے ینگ مین جو اب فائنینسز کے ایریا میں اپنے فائنینسز کو پراپرلی مینیج نہیں کرتا نا، وہ لائف میں کوئی بھی چیز مینیج نہیں کر پائے گا. won't be able to manage anything. کیونکہ جو چیزیں ہیں اس کے پاس، جو چیزیں اس کو کر اس کا ڈفرنس کا نہیں پتا. اسے جب ہر چیز کسی کو بیٹھے بٹھائے مل جائے نا، ایسٹ اس کے پاس آ جائے، وہ اس کی قدر نہیں کرتا. لیکن جب جس نے ایک محنت کر کے ایک چیز کو حاصل کیا ہے نا، وہ ایکچولی اس چیز کی قدر کرتا ہے. اس سے آپ دیکھو ایک کمبائنڈ فیملی سیٹ اپ میں ایک کو سارے کوئی ادھر سے کچھ دے رہا ہے، کوئی ادھر سے کچھ دے رہا ہے، اس نے کیا قدر کرنی ہے؟ انفیکٹ وہ تو ناشکرا ہو جائے گا، جتنا مرضی آپ اس کے لیے کرو، ایٹ دی اینڈ ہی اسٹل ناٹ ہیپی. کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کا یہ بت پرستی سے لوگوں نے یہ مائنڈ سیٹ لیا ہوا ہے کہ سب کا میرے پہ حق ہے، مجھے دیں. کمبائنڈ فیملی سیٹ اپ میں اٹس رانگ تھنکنگ. ہر گھر کو اپنے اس کے مطابق چلنا چاہیے. مشکل کے وقت ہم کسی کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ فیملی ممبرز ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو سوچ ہے نا کہ لازمی میرے لیے کریں گے، دیٹس رانگ تھنکنگ. دس از ناٹ رائٹ. اسی وجہ سے جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے ہمیشہ بہائنڈ ہی رہتے ہیں، ہمیشہ پیچھے ہی رہتے ہیں، کیونکہ وہ خود سے تو محنت کرتے نہیں ہیں نا. کہ ہم خود سے محنت کریں اپنی بیوی کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے خود پرووائڈ کریں، بجائے اس کے کہ ہمارے بھائی بہن پرووائڈ کرتے رہیں ان کے لیے یا کوئی اور رشتے دار پرووائڈ کرتا رہے ان سے. دیٹس ناٹ گاڈز پلان. یہ خدا کا پلان ہرگز نہیں. یہ پتہ ہے کب لوگوں کی یہ سوچ آتی ہے؟ نمبر 1 وہ اپنا بینیفٹ ہوتا ہے ان کو، تو جب تک ان کو بینیفٹ مل رہا وائی ناٹ فائدہ اٹھاؤ اس سے. دا سیکنڈ تھنگ از دے بیکم لیزی. سست ہو جاتے ہیں اور جس طرح ان کو محنت کرنی چاہیے نہیں کرتے، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے رشتے داروں کا حق ہے کہ ہم نے ان کے لیے یہ کیا تھا نا، اب وہ ہمارے لیے کریں. بل آپ نے کیا ہوگا ان کے لیے، ڈزنٹ میٹر، لیکن پھر بھی آپ کا ذمہ داری، جو آپ کے خاندان کی ذمہ داری آپ ہی کی ہے. تو یہ لسن ٹو می ینگ مین، اگر آپ یہ سوچ آپ اپنے ذہن سے نہیں نکالو گے نا، آپ کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگے، ہمیشہ کسی نہ کسی پہ ڈیپینڈ کرتے رہو گے. تو اف یو گیٹ دس تھنکنگ آؤٹ، یہ تھنکنگ آپ نکال دو گے، ایکچولی پتہ ہے کیا ہے، آپ دوسروں سے بہتر ہو جاؤ، بیکاز یو نو دا ڈفرنس. آپ کو فرق کا پتہ چل جائے. آئیے دیکھیں نیکسٹ، لیٹس موو آن نیکسٹ. Now, a lazy man does not take care of his resources. ہم دیکھ چکے ہیں already. A lazy man does not take care of his assets. جیسے میں نے کہا جو چیزیں اس کے پاس ہے تو اس کی بھی ٹیک کیئر نہیں کرے گا. تو دیکھیے نا، جب کسی نے اس کو دے دینا ہے کچھ تو اس کو کیا ضرورت پڑی ٹیک کیئر کرنے کی؟ Why should he do it? He won't do it because someone's going to، کوئی نہ کوئی آ جائے گا رشتے دار اس کی مدد کر، تو اس کو تو کچھ نہیں کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھو نا، جو فورن کنٹریز میں لوگ چلے جاتے ہیں ان کو تو پتہ ہے پاکستان سے کس نے کیا بھیجنا ہے ہمیں، تو وہ تو کبھی توقع بھی نہیں کرتے کہ کوئی پاکستان سے ہمیں بھیجے گا پیسہ، تو وہ وہی محنت کرتے ہیں، وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. 2 جاب بھی کرنے تو وہ کر لیتے ہیں، وہ دے نو وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف آور اون ایکسپینس. لیکن یہاں پہ کوئی ایک طرح تو لوگ نوکریاں ہی چھوڑ دیتے ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا محنت کم کرنا اب عیاشیاں کریں گے.
So it's all messed up thinking. It has to change. thinking پتہ ہے ایسی کیوں ہے؟ سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے. I don't think people لوگ یہ ریئلائز کرتے کہ فارم کرتے ہیں. کئی لوگ تو مزدوری کر رہے ہوتے ہیں. اتنی ہائی پیئنگ جاب لوگوں کی اکثر نہیں ہوتی. وہ تو جب کنورٹ ہوتی ہے کرنسی تو پھر ہمیں لگتا ہے وہ اتنا زیادہ کما رہے ہیں، وہاں کے حساب سے اتنا نہیں ہے. یہ لوگوں کو کیسے ان کی کھوپڑی میں یہ بات ڈالیں؟ تو ان سے پوچھو نا وہ کیسے رہ رہے ہیں. تو what I'm saying is that ہمیں پتہ ہے کیا ضرورت ہے؟ خود محنت کریں. Work hard ourselves. Why depend on others? دوسروں پہ ڈپینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ So this is what the word of God is trying to tell us, warn us. خدا کا کلام ہمیں warn کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں آگاہ کر رہا ہے. آئیے مزید آگے دیکھیں. So he loves to sleep کیونکہ وہ اپنے ایسٹ کی ٹیک کیئر نہیں کرتا. He loves to sleep. What's the next thing? He's a procrastinator. وہ بعد میں یہ کر لیں گے، بعد میں یہ کر لیں گے، وہ بعد میں کبھی بھی نہیں آتا. کہتے ہیں جو آج کا کام ہے نا وہ آج ہی کر لینا چاہیے. اگر خدا نے ہمیں موقع دیا ہے نا آج ایک کام کرنے کا تو آج ہی کر لو. کل پتہ نہیں زندگی بھی ہونی ہے یا نہیں. We don't know. The next thing is in that he's undisciplined. اس میں ڈسپلن نہیں ہے، یعنی کہ اس کی زندگی میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے مجھے اٹھنا ہے، اس کے لیے مجھے تیار ہونا ہے. اب پتہ بہت سارے لوگ چرچ کیوں نہیں آتے؟ ڈسپلن نہیں ہے. اٹھنا پڑتا ہے نا، تیار ہونا پڑتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نہ اٹھنا پڑے نہ تیار ہوتے. اٹھنے کے لیے بھی کام کرنا پڑتا ہے، تیاری کے لیے بھی کام کرنا پڑتا ہے. بچوں کے ساتھ صبح صبح مغز ماری کرنی پڑتی ہے کہ وہ تیار ہو. کسی کا موزہ نہیں ملتا، کسی کی جوتی نہیں ملتی، کسی کی شرٹ نہیں ملتی. And it's all a mess. And so people say, just leave it. چھوڑو اس کو. اور آج کل تو ویسے ہیٹ ویو چل رہی ہے. Oh, we have a good excuse. ابھی تو بڑا زبردست ایکسکیوز ہے. ہیٹ ویو ہے بھائی، بہت گرمی ہے. The interesting part is پورا ہفتہ لوگ کام پہ چلے جاتے ہیں گرمی میں، اسکول بھی بھیج دیتے ہیں بچوں. ہر چیز ان کی نارمل جا رہی ہے ہیٹ ویو میں. صرف خداوند کے گھر کے لیے پرابلم ہے. That's where the problem is. You know why? Because they're not disciplined people. خدا کے لیے کوئی ڈسپلن نہیں ہے ان کے لیے. The truth is ان کے لیے کسی بھی چیز کے لیے کوئی ڈسپلن نہیں ہے. So undisciplined people. آئیے دیکھیں اس کو مزید. We'll move on about a lazy man. So here's another thing. A lazy man will not learn from the mistake of others. دوسروں کی دیکھیں نا، خدا کے کلام نے سست آدمی کو کہا چونٹی کے پاس جا. ایک بندے کو سکھایا گیا ہے کہ دیکھو سست آدمی کے پاکستان کو دیکھو، غور کرو ذرا کیسے ہے دیکھیں. اس سے تمہیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایسے ہی تم نے زندگی گزاری. اب a lazy man will not learn from the mistakes of others. دوسروں نے جو غلطیاں کی ہیں نا، آپ وہ غلطیاں نہ کریں. ہمارے خاندان والوں نے جو غلطیاں کی ہیں نا، ہمیں وہ غلطیاں دہرانی نہیں چاہیے. ہم ایز پیرنٹس ہم سے جو غلطیاں ہمیں پتہ ہے کیا کرنا چاہیے. بچوں کو بٹھا کے کیا کہیں، بیٹا ہم سے غلطی ہوئی تھی، تم نہ ہی غلطیاں کرنا. میں نے ینگ ایج میں یہ غلط فیصلہ کیا تھا. پیرنٹس تو ایسے بندے، ہم تو شروع سے فرشتے تھے بھائی، ہم سے تو آج تک وہ غلطی نہیں ہوئی. غلط امیج دے رہے ہوتے ہیں بچوں کو. It's a wrong image. It's not right. We should tell them the truth. اگر ہم ان کو سچ بتائیں گے تو ان کی جان بچ جائے گی. وہ تو مشکلات سے بچ جائیں گے، بجائے اس کے کہ پتہ نہیں کیا فرشتہ بن جائے. It's not going to work out. So let's move on. آئیے دیکھیں کہ observation and analysis are good teachers. اگر ہم غور کریں جیسے کلام میں سکھایا گیا ہے اور توجہ دیں تو ہم سیکھ سکتے ہیں. غور کریں، توجہ دیں. ایز اے ینگ مین آپ نے ایک دن، جو سنگل ہے، آپ نے ایک دن رہنما بننا ہے گھر کا. ہو سکتا ہے خداوند کلیسیا میں بھی آپ کو رہنما بنائے.
اگر آپ ابھی سے اپنی آبزرویشن کو، اپنے انالیسس کو اچھا رکھو گے، let them be your teachers, you'll find out you'll probably be very successful. آئیے دیکھیں پھر نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہم دیکھیں گے کہ فرسٹ لیسنز ان لائف آر گیٹ آؤٹ آف بیڈ، ورک ہارڈ اینڈ فنش دا جاب. بیسک لیسنز پتہ لائف میں کیا ہے؟ بستر سے اٹھنا. میجورٹی تو بستر سے تو اٹھنا ہی نہیں مانگتے. جسٹ گیٹنگ آؤٹ آف بیڈ، ورکنگ ہارڈ، فنشنگ دا جاب. جو کام ایک اسٹارٹ کیا اس کو ہمیشہ کمپلیٹ کرنا چاہیے. کبھی بھی کسی کام کو، کسی پروجیکٹ کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے. اٹس اے گڈ پرنسپل ٹو لیو بائی، ویری گڈ پرنسپل ٹو لیو بائی. آئیے دیکھیں گے مزید ایک لیزی مین کے بارے میں خداوند کے بک آف پراوربس میں کیا ملتا ہے. So let's look at some verses. In verses کو دیکھتے ہیں. Let's go to Proverbs 28 and verse 19. Proverbs 28 and verse 19. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. Lazy man's company are vain persons. 28 and verse number 19 کو دیکھیں آپ. جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا، یعنی کہ محنت کرنے والا. لیکن بطالت کا پیرو بہت کنگال ہو جائے گا. بطالت اس کو وینٹی، شو بازی کی، جو سارا وقت شو بازی کا سوچتا رہتا ہے یا شو باز لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہتا ہے. ایونچولی وہ کیا ہو جائے گا؟ کنگال ہو جائے گا. ایونچولی وہ کنگال ہو جائے گا. بہت سارے لوگ شو بازی میں آ کے بڑی بڑی پارٹیاں کر لیتے ہیں، صرف اور صرف شو. انہوں نے لازمی ثابت کرنا ہوتا ہے دیکھو ہم کتنے پیسے والے ہیں، اور ایونچولی ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کنگلے نکل آتے ہیں. اوول ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، ہوپ فلی نہیں ہوگا، بٹ دس از دا جنرل پرنسپل. بطالت جو ہے، a vain person is someone who shows off. someone who shows. آئیے دیکھیں اس کے بارے میں Proverbs chapter 12 and verse number 11. 12 باب اور اس کی 11 ہے. جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا. لیکن دوبارہ لکھے کیا؟ لیکن بطالت کا پیرو بے عقل ہے. ایک تو ہے محنت کرنے والا اور ایک ہے شو مارنے والا. کئی لوگ محنت تو کر لیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں جب شو مارنے کی بات تو اوور اینڈ ابو اینڈ بیونڈ چلے جاتے ہیں. ایون لیٹ سے کوئی آپ کی مدد کر رہا ہے، لیٹ سے کوئی آپ کو آفر بھی دے رہا ہے، آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ شو بازی والی کام کرنے. عقل مند بندہ جو ہے وہ پیسے کو بچا کے رکھے گا، مشکل وقت کے لیے بچائے گا. حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اپس اینڈ ڈاؤن لائف میں آ جاتے ہیں، تو یہ جو پیسہ ہے نا اس کو بچا کے رکھ لو. نہیں پر فلانے نے ایسے کیا تھا، مجھے تو اس سے زیادہ کرنا ہے. شو بازی ہے. بطالت کا پیرو کیا ہو جائے گا؟ محتاج ہو جائے گا. یاد رکھیے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فلانے کیا کر رہے ہیں، فلانے کیا کر رہے ہیں. ہمیں عقل مندی سے سوچنا ہے، اور جو محنت سے کمایا ہوا خدا نے دیا ہے اس کو عقل مندی سے استعمال کرنا ہے. ویری امپورٹنٹ. آئیے ایک اور ریفرنس دیکھیں. پرووربس 26 اینڈ ورس 4. انسان اس کا چیپٹر 26 اینڈ ورس نمبر 4. احمد کو اس کی حماقت کے مطابق جواب نہ دے، مبادہ وہ بھی اس کی مالک ہو جائے. ایکچولی ورس نمبر 14 غلط ہے، یہاں پہ 14 ہے، یہاں پہ یہ لکھا ہے جس طرح دروازہ اپنی چولوں پر پھرتا ہے اسی طرح سست آدمی اپنے بستر پر کروٹ بدلتا رہتا ہے. اب آگے دیکھیے کیا لکھے. سست آدمی اپنا ہاتھ تھالی میں ڈالتا ہے اور اسے پھر منہ تک لانا اس کو تھکا دیتا ہے. کاہل اپنی نظر میں دانا ہے، بلکہ دلیل لانے والے 7 شخصوں سے بڑھ کر جو راستہ چلتے ہوئے پرائے جھگڑوں میں دخل دیتا ہے. ان نیسیسری چیزوں میں وہ کیا ہے؟ دخل دے گا. کسی کا جھگڑا ہے، ان کا مسئلہ ہے، آپ کو کیا ضرورت پڑی دخل دینے کی؟ Don't need to interfere. But that's what lazy people
people do. سست لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے میٹرز میں انٹرسٹ، کیونکہ ان کو کوئی کام تو کرنا ہوتا ہے. So let's just do this. Interfere in other people's business. Let's move on. Further on دیکھتے ہیں. Next دیکھیں گے a lazy man works with a slack hand. ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے. مثال اس کا 10 باب اور اس کی 4 آیت. خدا کے کلام میں ہمیں یوں ملتا ہے، جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہو جاتا ہے، لیکن محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دے. کام آئٹم میں وہ کر رہا ہے لیکن کیسے؟ ڈھیلے ہاتھ سے کرتا ہے، یعنی کہ اس میں ایفرٹ نہیں ڈال رہا، جس طرح اس کو محنت ڈالنی چاہیے اس کام میں نہیں ڈال رہا. Not putting that effort. And the result is never good. اس کا انجام کبھی بھی نہیں ہوتا. آئیے دیکھیں ایک اور نیکسٹ چیز دیکھیں. Another statement about a lazy man. A lazy man does not finish the job. میں اس کے بارے میں already کہہ چکا ہوں. But we'll look at a verse here. 12 باب اور اس کی verse number 27. Chapter 12 and verse number 27. سست آدمی شکار پکڑ کر کباب نہیں کرتا، یعنی کہ ایک اپنے کام کو اس نے کمپلیٹ نہیں کیا. یعنی completed it. This is the idea we're getting. That a lazy man will not finish the job. آئیے نیکسٹ اسٹیٹمنٹ اب اس کے بارے میں دیکھیں گے. A lazy man does not like inconveniences. آئیے دیکھیں اس کے لیے Proverbs chapter 14 and verse number 4. جہاں بیل نہیں وہاں چرنی صاف ہے، لیکن غلے کی افزائش بیل کے زور سے ہے. So let's look at something. Next ہم دیکھیں گے کہ اگر کسی کے پاس جانور ہے، اس کو جانوروں کی ٹیک کیئر بھی کرنی، ان جانوروں سے وہ کیا کرے گا؟ پیسہ کمائے گا. یہ اس کا ایک ذریعہ ہے سمجھنے انکم کا. پھر نیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ جس کے پاس ذریعہ اس کو کیا کرنا ہے؟ اس پہ محنت کرنا ہے. لیکن اگین بات ساری آ جاتی ہے کہ جہاں اس کے پاس یہ چیزیں ہی نہیں ہیں، جہاں وہ کرنا ہی نہیں چاہتا، وہاں پہ کیا what's that a sign? It's a sign of a person who doesn't want to work. کیونکہ اس کو ذرا بالکل کسی قسم کی انکنوینئنس پسند ہی نہیں، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ اب ریئلائز دس. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ. بہت سارا کام ہے، لوگ پتہ کیوں نہیں کرتے؟ کر سکتے ہیں لیکن نہیں، اس میں پیسے بہت کم ہیں، تو اس وجہ سے کیا کرتے ہی ہیں. وہ کم پیسے، 0 پیسے بھی تو بہتر ہی ہے نا. لیکن اب لوگوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، نہیں ہم ایسا کر نہیں سکتے. gotta have something and it has to be quick. ہمیں چاہیے اور جلدی چاہیے، بہت جلدی ہمیں یہ سب کچھ چاہیے، جو بھی ان کی درکار ہے چیزیں. اینڈ سو جو تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو جسے کہنا چاہیے انکم ہے نا، وہ ان کو بڑی انکنوینئنٹ لگتی ہے، ہم نہیں کر سکتے. یعنی کہ اگر ہم زیادہ کمائیں گے تو پھر ہی ہم نے کرنا ہے، ادروائز ویئر جسٹ ناٹ گونا ڈو اٹ. اور ان کے پاس اگین ہر چیز کی یہ بہانہ ہے. لیکن یہ کلام کے مطابق پتہ ہے کیا؟ یہ سست لوگوں کی نشانی. آپ کو پتہ ہے یہ جو جنریشن ہے نا، اس وقت ایون جو ٹریننگز کرتے ہیں نا، بڑی بڑی مہنگے کورسز بھی کر لیتے ہیں یونیورسٹی، دے ڈونٹ ایون ورک آفٹر دیٹ. وہ جاب کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. If you look at a lot of people, that's what ٹریننگ انہوں نے کچھ اور کی ہوتی، کام وہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. Because everything if it's convenient, they don't want to do it. اگر وہ inconvenient ہے وہ نہیں کرنا چاہتے. Okay, آگے مزید وہ move on and we will see that a lazy man wastes a lot. ضائع کرتا ہے. یہ دیکھیں 18 باب اور اس کی 9 آئے. 18 باب اور اس کی 9 آئے. کام میں سستی کرنے والا مسرف کا بھائی ہے، brother of a waster، یعنی کہ جو ضائع کرتا ہے. سست آدمی کیا؟ کیونکہ اس نے محنت سے تو کمایا نہیں ہوتا،
تو وہ بس ضائع کر دیتا ہے. یہ جس طریقے سے اس کو قدر ہونی چاہیے اس کی، اس طریقے سے اس کو قدر نہیں ہوتی. آئیے دیکھیں مزید آگے. A lazy man refuses to work. ٹوٹلی وہ کام کرنے سے کیا کر دیتا ہے؟ انکار کر دیتا ہے. 21 and verse number 25 کو آپ دیکھیں تو خدا کا کلام لکھے، کاہل کی تمنا اسے مار ڈالتی کیونکہ اس کے ہاتھ محنت سے انکار کرتے ہیں. محنت سے انکار کرتے ہیں. This is what the word of God teaches, that a lazy man, he will not work and he refuses to work. پھر خدا نے ہم اینڈ میں دیکھتے ہیں کہ ایک بات ہمیں سکھائی ہے. آئیے اس کے لیے بھی ہم دیکھیں 2 Thessalonians chapter number 3. 2 Thessalonians chapter number 3 ایک کاہل آدمی کے بارے میں. 2 Thessalonians chapter number 3 کو آپ دیکھیں اور اس کی 10ویں آیت. اور جب ہم تمہارے پاس تھے اس وقت بھی تم کو یہ حکم دیتے تھے کہ جسے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے. کلام میں جو لکھا ہے کہ جو محنت نہیں کرتا اس کو کھانا بھی نہیں چاہیے. This is what the word of God teaches. تو یہ خدا نے، آپ یہ دیکھو یہ جو لیٹر لکھا گیا نا کلیسیا والوں کو لکھا گیا، کیونکہ ہو کیا رہا تھا کہ کئی لوگ یہ سوچ رکھ رہے تھے، جہاں تک ہمیں کانٹیکٹ سے پتہ چلتا ہے، وہ مسیح بہت جلدی آنے والے، نوکریاں بھی چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا، مسیح نے تو آ جانا، وہ کام نہیں کرنا ہے. ویل پولوس رسول آیا، اس نے کہا ویل اگر تم کام بھی کرنا چاہے تمہیں کھانا بھی نہیں چاہیے. تو اس وقت کا، اس گھڑی کا تو کسی کو نہیں پتا کب مسیح نے آنا ہے، تو جب تک کام کرو، work until that time. But if you don't want to work, then you should be. یہ ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ. So we will close with the next statement. آگے دیکھتے ہیں ہم اس کو. The life of a lazy man. ایک سست آدمی کی زندگی. کہ number one we will see about him, he's always burdened. کیونکہ اس نے محنت نہیں کی تو اب اس پہ کیا ہے؟ ایک بوجھ ہے. جب محنت کرنے کا ٹائم تھا اس وقت تو اس نے محنت نہیں کی. دیکھیں 12:24 کو آپ دیکھیں یہاں پہ، مثال اس کا 12 باب اور اس کی verse 24. محنتی آدمی کا ہاتھ حکمران ہوگا لیکن سست آدمی باج گزار بنے گا. وہ ہمیشہ کسی نہ کسی پہ ڈپینڈ ہی کرتا رہے گا. اچھا آگے دیکھتے ہیں اب Proverbs chapter 15 and verse number 9. He has problems and trouble. مثال اس کا 15 باب اور اس کی 19 آیت میں یوں ملتا ہے، کاہل کی راہ کانٹوں کی آڑ سی ہے، یعنی کہ مشکلات ہیں اس میں، پر راستگاروں کی روش شاہراہ کی مانند ہے. That's a clear road. یعنی کہ ان کی راہ میں جو واقعی محنت کر رہے ہیں نا، I mean they really are working hard. The road is good for them. رستہ ان کے لیے اچھا ہے. لیکن جو محنت نہیں کر رہے نا ان کے لیے رستہ کٹھن ہے، مشکل ہے ان کی. اینڈ دین دا تھرڈ اینڈ لاسٹ تھنگ ہم جو دیکھیں گے اس کے لیے، he struggles financially. مالی اعتبار سے کیا کر رہا ہے؟ وہ اسٹرگل کر رہا ہے. 24 Proverbs 24 and verse number 34. اسی طرح مفلسی رازاں کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی. تو خداوند کے کلام میں ہم نے پرووربس کے بارے میں جو آج ہم نے دیکھا کہ ایک کاہل آدمی کے بارے میں، اس کے انجام کے بارے میں خداوند مجھے اور آپ کو سکھاتے ہیں آبزرویشن اینڈ انالیسس، کہ ہم آبزرو کریں، دیکھیں، سیکھیں، اور جو چیز ہمیں درکار ہے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ میں اور آپ ایسے ٹائم فریم میں رہ رہے ہیں کہ آدمی جو ہے، میلز کی میں بات کر رہا ہوں، وہ خاندان کے لیے مہیا نہیں کرتے جس طرح ان کو کرنا چاہیے. وہ یا تو اپنی بیوی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں یا اپنے بچوں پہ ڈیپینڈ کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن خود سے اپنے خاندان کے لیے مہیا نہیں. دس از ناٹ گاڈز پلان. آئی ہوپ آپ جو سنگل لڑکیاں ہوں، آپ ایسے بندے سے شادی جو واقعی آپ کے لیے پرووائڈ کریں، نہ کہ آپ مین پرووائڈر ہوں. بیکاز لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ، اگر آپ مین پرووائڈر بن جاؤ گی نا، آپ کو ساری زندگی مشکلوں سے گزارنی پڑے گی. اٹ ول بی اے ٹف لائف. بڑی مشکل زندگی گزار تو نہیں، میں تو بہت عیاشی کروں گی.
یہ تو جب آپ کرنے لگ جاؤ گی نا پھر پتہ چل جائے گا. اٹس ناٹ این ایزی لائف. اٹس ناٹ ایزی لائف. آپ اور لیڈی جو شوہر آپ کے لیے واقعی مہیا کرتے ہیں، آپ کو تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو دھکے نہیں کھانے پڑتے، آپ کو لوگوں کی باتیں نہیں سننی پڑتی. آپ کی لائف کو جو ہے آپ کے شوہر کی محنت کی وجہ سے آسان ہے. یو شوڈ بی تھینکفل ٹو گاڈ فار دیٹ. خدا کے لیے اس کو آپ کا روزانہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ میجورٹی اس سچویشن میں نہیں. کیوں؟ کیونکہ آدمی جو ہے وہ محنتی نہیں ہے اور سست ہو گئے ہوئے ہیں اور کام نہیں کرنا پاتے. لیکن خداوند کے لوگوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی لائک دیٹ. خداوند کے لوگوں میں اور دنیا کے لوگوں میں فرق ہونا چاہیے. آئی ہوپ آپ جو ینگ لوگ ہو آپ اس سے سیکھو اور آپ محنتی بنو اور اپنے خاندان کے لیے خود مہیا کرنے والے ہو. ٹھیک ہے، ہم دعا کریں گے پھر کلوز کریں گے. خداوند شکر گزار ہے زندگی کے کلام کے لیے جو آپ نے عطا کیا. شکر گزار ہے خداوند آپ نے ہمیں آگاہ کیا ہے، سکھایا ہے تاکہ ہم سست نہ بنے، کیونکہ جو ہماری گناہ والی نیچر ہے یہ تو سست ہے خداوند، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس سستی پر حاوی ہوں اور محنت سے کام کرنے والے ہوں. یہ سب کچھ ہم مسیح کے پاک نام سے مانگتے ہیں. آمین.